کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر سلام اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ تو بذات منی سلام۔ حاضرین کی تعداد چونکہ زیادہ ہے تو بنا کسی قسم کی گنجائش کیے اگر اونچی صلوات پڑھ دیں گے تو میں ممنون ہوں گا آپ کا۔ بہت مختصر پڑھنا ہے، کوشش کیجئے گا کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں تاکہ بات دہرانے کا موقع نہ ملے اور آپ پہلی فرصت میں جملے کو وصول کریں۔ آغاز میں شکیل بھائی ایک بات سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الانسان بنایا، انسانوں کا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنانے کے لیے اہل سنت کی کتاب قصص الانبیاء سے لے کے پڑھ رہا ہوں سعد بھائی کہ وہ لکھتے ہیں صاحب کتاب کہ اللہ نے جناب آدم کو کہا کہ آدم یہ جو آلین ہیں ان کا تعارف کراؤ۔ تھوڑی سی توجہ، ان آلین کا تعارف کراؤ۔ آدم نے ایک نظر اللہ کی طرف کی، ایک نظر ان آلین کی طرف کی، پھر آدم نے کہا اللہ تو علی ہے یہ علی ہے، تو علی ہے یہ علی ہے، تو محمود ہے یہ احمد ہے، تو احسن ہے یہ حسن ہے، تو محسن ہے یہ حسین ہے، تو محسن ہے یہ حسین ہے۔ اب یہ چار نام جناب آدم نے کھڑے ہو کے کیے، کھڑے ہو کے پڑھے۔ اب پانچویں نام کا تعارف تھا، ابھی اللہ نے خلافت دی نہیں، اللہ نے کہا میں خلافت دوں گا۔ اللہ نے کہا آدم پانچواں نام کون سا ہے، آدم پانچواں نام کون سا ہے، آدم پانچواں نام کون سا ہے۔ چار ناموں کا اقرار آدم نے زبان سے کیا، اب آدم نے دل میں کہا، آدم نے دل میں کہا، آدم نے دل میں کہا اللہ تو فاطر السماوات والارض ہے، چھکتا گیا، چھکتا گیا۔ اللہ تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ الزہرا۔ سارے بولنا علی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ بہت مشکل جملہ تھا میرے لیے لیکن آپ نے بڑا اچھا سنا۔ آدم نے کہا اللہ تو علی ہے یہ علی ہے، تو محمود ہے یہ احمد ہے، تو احسن ہے یہ حسن ہے، تو محسن ہے یہ حسین ہے۔ یہ چار تعارف جناب آدم نے کھڑے ہو کے کیے، پھر آدم نے جھکنا شروع کیا۔ جیسے حالت رکوع میں آتے ہیں، آدم نے رکوع میں آ کے کہا یا اللہ تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آدم جھکے ہیں لیتے ہوئے نام سیدہ، آدم جھکے ہیں لیتے ہوئے نام سیدہ، آدم جھکے ہیں لیتے ہوئے نام سیدہ۔ آدم کے ہو تو سیدہ کا تم ادب کرو۔ آدم جھکے ہیں لیتے ہوئے نام سیدہ، آدم کے ہو تو سیدہ کا تم ادب کرو۔ اور بی بی کے دشمنوں پہ تبرہ تو ہے واجب، بی بی کے دشمنوں پہ تبرہ تو ہے واجب، سانسوں کے ساتھ تبرے کو صبح و شب کرو۔ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بی بی کے دشمنوں پہ قاتلوں پہ لعنت بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی نے صادق آل محمد اللہم صلی صادق آل محمد سے پوچھ لیا تھا کہ مولا کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں
کہ اس عمل کے اوپر کوئی عمل نہ ہو. صادق آل محمد نے کہا اگر تو ہم پہ درود بھیجتا ہے تو تیرا یہ والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے, یہ والا گناہ مٹاتا ہے, یہ درود کا ثواب ہے. لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ درود سے بھی افضل کو تجھے عبادت مل جائے تو تو سیدہ کے دوسروں پہ تبرہ کیا. سیدہ کے دوسروں بے شمار آدم چکے ہیں لیتے ہوئے نام سیدہ. آدم کے ہو تو سیدہ کا تم ادب کرو. میں کہہ رہا ہوں کوئی حرم سے نکل آئے اگر تو, کوئی حرم سے نکل آئے تو پھر کوئی حرم سے نکل آئے اگر تو قرآن ہے کہتا نہ اس کا تم ادب کرو. قرآن ہے کہتا نہ اس کا تم ادب کرو. قرآن ہے کہتا نہ اس کا تم ادب کرو. اور محسوس گر کرو کہ تبرہ نہیں کیا. محسوس گر کرو کہ تبرہ نہیں کیا. محسوس گر کرو کہ تبرہ نہیں کیا. جو ہی خیال آئے تبرے کو تب کرو. جو ہی خیال آئے تبرے کو تب کرو. محسوس کرو کہ تبرہ نہیں کیا. دنیا دار ہیں یار, دنیا کے 100 کام ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں محسوس کرو کہ تبرہ نہیں کیا. جو ہی خیال آئے تبرے کو تب کرو. ایک سیدہ کی شان میں بلند ترین صلوات پڑھ دیں. ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا کوئٹہ میں, اور سب جانتے ہیں کہ سوئے ہوئے حسینی ملازم تھے جن کے ساتھ غداروں نے جو شروع سے مارتے آ رہے ہیں انہوں نے مار دیا. اور ایک جملہ میں نے فیس بک پہ پڑھا, مجھے بہت پسند آیا کہ حکمران کا دعویٰ ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ ہے پاکستان, نیا پاکستان بنا ہے, ریاست مدینہ ہے. تو ریاست مدینہ میں سوئے ہوئے پہ حملہ کرنا پرانی عادت ہے ان کی. جو معراج تک پہنچ گیا بڑی مہربانی. ریاست مدینہ میں سوئے ہوئے پہ حملہ کرنا ان کے بڑوں کی پرانی عادت ہے. میں شکیل بھائی ہر بندے نے خراج تحسین پیش کیا ان شہداء کو, میری بھی قلم حرکت میں آئی. میں نے کہا اب دشمن بطول کی یہی بساط ہے. میں کوئٹہ کے شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا اب دشمن بطول کی یہی بساط ہے, اس دور میں حسین کے ناظم کو مار دے. اب دشمن بطول کی یہی بساط ہے, اس دور میں حسین کے ناظم کو مار دے. اور جاگے ہوں کے سامنے چلتی نہیں ہے پیش, جاگے ہوں کے سامنے چلتی نہیں ہے پیش. سوئے ہوئے حسینی ملازم کو مار دے. سوئے ہوئے حسینی ملازم کو مار دیں. اور شریح میں نے ایک ربائی لکھی تو انگلش میں تھی لیکن اس کو پھر واپس اردو میں کرنا پڑا. ابھی میں نے پہلے کہا تھا کہ فلاں 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 شیم آن یو, مصرع وہی ہے. وہ بھی بھائی آپ تھے نہیں, میں اس مصرع کو تو نہیں دہرا رہا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یار شیم آن یو, شیم آن یو. میں ایک شیم قیامت کی پڑھنے لگا ہوں, محشر کی, بہت توجہ کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں زہرا کا دل دکھا کے کیسے جی رہا ہے تو, زہرا کا دل دکھا کے کیسے جی رہا ہے تو, زہر بغض ولایت کا دیکھ بھی رہا ہے تو. زہرا کا دل دکھا کے کیسے جی رہا ہے تو, زہر بغض ولایت کا دیکھ بھی رہا ہے تو. اور محشر میں مصطفیٰ کہیں موالیوں سے گل, محشر میں مصطفیٰ کہیں موالیوں سے گل. جناب حضرت ETC شیم آن یو, جناب حضرت ETC شیم آن یو. اور ایک دوست نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یار یہ جو لوگ سیدہ کے دشمن ہوتے ہیں انہیں دیکھا کہ کیوں دعا مانگتے ہیں, تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو میں نے اس پہ 4 مصرے لکھے. میں نے کہا کچھ لوگ ہیں جو اب بھی قضا مانگ رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اب بھی قضا مانگ رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہیں. اور دل میں ہے بغض فاطمہ اور ہاتھ ہے بلند. سانچا, دل میں ہے بغض فاطمہ اور ہاتھ ہے بلند, وہ اپنے ہی حق میں بددعا مانگ رہے ہیں, وہ اپنے ہی حق میں بددعا مانگ رہے ہیں. صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد.
ایک منقبت کے چاند اشار اور اسی کے بعد سلام مسائل۔ آغا جی نے پچھلے سال پچھلے مجلس میں ایک نعت پڑھی تھی، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، تو کلام لکھا ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر اپنا تخیل پیش کیا، میں اس کے اوپر پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے خیال کو نسبت ہوئی ہے زہرا سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی ہے زہرا سے، جبھی تعظیم میں یہ سر کو جھکا رکھا ہے۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی ہے زہرا سے، جبھی تعظیم میں یہ سر کو جھکا رکھا ہے مجھ کو فخر کہ میں ماتمی بھی ہوں ان کا، ہے مجھ کو فخر کہ میں ماتمی بھی ہوں ان کا، اسی بھرم نے زمانے میں اٹھا رکھا ہے۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے اس میں، لیکن سمجھنی ضرور ہے۔ اور ہم دیکھتے شریع لوگ کافی پھر رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کافی لوگ چیزیں پکڑ کے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، کافی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں بول نہیں رہا کیا کہہ رہا ہوں، کافی لوگ بہت بہت جگہ پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عجیب حال میں دیکھا ہے میں نے لوگوں کو، عجیب حال میں دیکھا ہے میں نے لوگوں کو، نرک کی راہ میں گھر اپنا بنا رکھا ہے، نرک کی راہ میں گھر اپنا بنا رکھا۔ اور کیسا گھر ہے؟ عجیب گھر ہے کہ جس میں کوئی بھی در ہی نہیں، عجیب گھر ہے کہ جس میں کوئی بھی در ہی نہیں۔ ایک حدیث پڑھ لوں اگر کوئی سمجھ آئے میں اسے شروع میں سلام کروں گا۔ عجیب گھر ہے کہ جس میں کوئی بھی در ہی نہیں، پھر اپنے جیسوں کو بھی چھت پہ چڑھا رکھا، پھر اپنے جیسوں کو بھی در پہ چھت پہ چڑھا رکھا ہے۔ اور لوگ نمازی ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں، محراب پڑھی ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں انات زہرا کی مہر بھی ہے جبینوں پر، انات زہرا کی، نعت کہتے ہیں بغض کو، انات زہرا کی مہر بھی ہے جبینوں پر، فدق کے داغ کو ماتھے پہ سجا رکھا۔ انات زہرا کی مہر بھی ہے جبینوں پر، اور فدق کے داغ کو ماتھے پہ سجا رکھا ہے۔ جو تھے کرسی نشین آج چلتے پھرتے ہیں، جو تھے کرسی نشین آج چلتے پھرتے ہیں، اور بوجھ اپنے گناہوں کا اٹھا، اور بوجھ اپنے گناہوں کا ہٹا رکھا ہے۔ اور جو کروں غور تو محسوس یہ ہوتا ہے مجھے، ہم شیعہ نماز پڑھتے ہیں، ایک اشارہ دے رہا ہوں، جو کروں غور تو محسوس یہ ہوتا ہے مجھے، جو کروں غور تو محسوس یہ ہوتا ہے مجھے، کہ حق کے زہرا کو باہوں میں چھپا رکھا، کہ حق کے زہرا کو باہوں میں چھپا رکھا ہے۔ اور اس کے حیدر میں یہی شان تیری ہے میسم، اس کے حیدر میں یہی شان تیری ہے میسم، خود اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا رکھا ہے، خود اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا رکھا ہے۔ سولی پہ جا کے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ علی حق نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا علی حق ہے، علی حق نہیں ہے، علی حق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تو کس طرح سے جھکائے گا اس کے میسم کو، تو کس طرح سے جھکائے گا اس کے میسم کو، کہ جس نے دار کو سینے سے لگا رکھا، کہ جس نے دار کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ اور یہی کمال ہے بی بی کے سارے شیعوں نے، یہی کمال ہے بی بی کے سارے شیعوں نے، غیر کے ذکر سے بس خود کو بچا رکھا بڑی مہربانی۔ بہت مہربانی، بہت مشکل موضوع ہے اور بہت مشکل تراکیب بھی اس میں استعمال ہے۔ ایک واقعہ ابھی شاہنشاہ جی نے بھی بیان کیا، آغا جی نے بھی بیان کیا کہ عیسائی راہب سے بات چل پڑی، تو میں راہب کی طرف نکل رہا ہوں کہ ایک بندہ جو حضور کی بارگاہ میں آیا کہ مولا میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں؟ حضور نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ روتا ہوا جا رہا تھا، سامنے دو قرآن کی آیتیں چلتی آ رہی تھیں، بڑی سورہ انا انزلنا نے چھوٹی سی سورہ کوثر سے کہا کہ بھائی نانا کے دربار میں جو جاتا ہے روتا جاتا ہے، ہنستا آتا ہے، یہ ہنستا گیا ہے روتا آ رہا ہے، اسے ہنسانا دوں۔
اسے ہنسانا تھا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا جی رسول اللہ کے پاس گیا تھا، سرکار نے لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا ہے، سرکار نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں، سرکار نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں. وہ یہ بات کہہ کے رو رہا تھا، حسین مسکرا رہے تھے. وہ رو رہا تھا، حسین مسکرا رہے تھے. حسین مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہا حسین نے روتے ہو کس لیے راہب، کہا حسین نے روتے ہو کس لیے راہب، مجھے پوچھو کہ میں نے ان کا پتہ رکھا ہے، مجھے پوچھو کہ میں نے ان کا پتہ رکھا. اس نے کہا مولا نانا کہہ رہی ہیں لوہے محفوظ میں نہیں لکھا ہوا. فرماتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے یار، لوہے محفوظ پہ کیوں کر وہ لکھے گا ان کو، لوہے محفوظ پہ کیوں کر وہ لکھے گا ان کو، تیرے بیٹوں کو زمانے میں اور تیرے مجازی خدا کو جلینے اے بی بی، تیرے مجازی خدا کو جلینے اے بی بی، عرش کی عالیہ چادر میں چھپا رکھا، عرش کی عالیہ چادر میں چھپا رکھا ہے. اور کہا یہ حق نے آپ در کو اٹھائیں گا نبی، غدیر کی بات کر رہا ہوں، کہا یہ حق نے آپ در کو اٹھائیں گا نبی، علی کے ہی لیے ممبر کو بنا رکھا ہے. اور دوست کہتے ہیں کہ جناب خالد بن ولید صاحب بھی ہیں، وہ سیف اللہ ہیں. اور جب میں میٹرک میں تھا، ٹیکسٹ بک پنجاب ٹیکسٹ بک کو بورڈ میں میں نے خود پڑھا ہے، کسی سے سنی بات نہیں کر رہا. اس میں ایک چیپٹر میں جناب خالد بن ولید کے اوپر ایک چیپٹر تھا، اور اس میں تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ شہید ہوں، لیکن سیف اللہ ہونے کی وجہ سے انہیں شہادت نہیں ملی، وہ طبعی موت ملی. یہ بات پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں تیری نظر میں اگر وہ سیف ہے تو میں کیا کروں، تیری نظر میں گر وہ سیف ہے تو میں کیا کروں، تیری نظر میں گر وہ سیف ہے تو میں کیا کروں، کیوں رب نے مرتضیٰ کو ہی لافتہ رکھا ہے، کیوں رب نے مرتضیٰ کو ہی لافتہ رکھا. مجلس چونکہ بی بی کے تو بی بی کے حساب سے 2 سے 3 اشعار اور سلام آخر. ایک مفاخرہ شکیل بھائی بی بی کے ساتھ ہوا مولا کائنات، بہت توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی نظر ہے. سرکار علی مرتضیٰ گھر میں آئے، بی بی کسی کام میں مصروف تھی. سرکار نے کہا کہ اے بنت رسول آپ جو بھی کام کر رہی ہیں چھوڑیں، میرے سامنے بیٹھیں. آج میں اپنی کچھ فضیلتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا. بی بی نے کہا جی بیٹھیں. تشریف رکھا دونوں نے. علی نے بتانا شروع کیا. علی نے کہا کہ میں وہ ہوں جس نے آدم کو بنایا، میں وہ ہوں جس نے آدم کو بنایا، میں وہ ہوں جس نے آدم کو بنایا. بی بی نے بڑی تعظیم سے کہا مولا آدم کو تو آپ نے بنایا ہے، حوا کو کس نے بنایا؟ مولا آدم کو تو آپ نے بنایا، حوا کس نے بنایا؟ فرمایا کس نے؟ فرمایا ان ہاتھوں نے حوا کو بنایا. کہا اچھا میں وہ ہوں جو معراج کے پردے کے پیچھے رہ کے رسول خدا سے بات کر رہا تھا، رسول خدا سے بات کر رہا تھا. بی بی نے کہا مولا اس فضیلت میں بھی میں آپ سے زیادہ ہوں. فرمایا وہ کیسے؟ کہا آپ کے اور بابا کے درمیان جو پردہ تھا وہ میں، آپ کے اور بابا کے درمیان جو پردہ تھا وہ میں تھی. اس پورے مفاخرے کو میں نے چند شعروں میں ڈھالا ہے. میں کہہ رہا ہوں بی بی فرماتی ہیں میں فضیلت میں زیادہ ہوں آپ سے مولا، میں فضیلت میں زیادہ ہوں آپ سے مولا، عرش پہ رب نے میرا نام کسا رکھا ہے، عرش پہ رب نے میرا نام کسا رکھا ہے. فرماتی ہیں شب معراج میں ہی آپ کا پردہ تھی بنی، شب معراج میں ہی آپ کا پردہ تھی بنی، یہ ہے ایک راز جو اوروں سے چھپا رکھا ہے، یہ ہے ایک راز جو اوروں سے چھپا رکھا ہے. اور تیری دعا کو دے دیا ہے جسم خالق نے، تیری دعا کو دے دیا ہے جسم خالق نے، اور نام اس کا ہی عباس وفا رکھا، اور نام اس کا ہی عباس وفا رکھا. اتنا کچھ لکھ کے پڑھ لیے میں نے. میں کہہ رہا ہوں یہ منقبت ہے اس کی جس کا حق نے قرآن میں، یہ منقبت ہے اس کی جس کا حق نے قرآن میں اپنی لغت میں نام حل عطا رکھا. بڑی مہربانی. ہے آئی امت رسول یوں فاتحہ کہنے، ہے آئی امت رسول
یوں فاتحہ کہنے کہ در کے پیچھے فاطمہ کو دبا رکھا ہے، اور جس کی تعظیم میں مرسل بھی کھڑے ہوتے تھے، جس کی تعظیم میں مرسل بھی کھڑے ہوتے تھے، اس کے خیراج میں ہاتھوں کو اٹھا رکھا، اس کے خیراج میں ہاتھوں کو اٹھا رکھا ہے، اور ہے آئی امت نبی یوں فاتحہ کہنے کہ در کے پیچھے فاطمہ کو دبا رکھا ہے، اور جس کی تعظیم میں مرسل بھی کھڑے ہوتے تھے، اس کے خیراج میں ہاتھوں کو اٹھا رکھا ہے، ہاتھوں کو اٹھا رکھا ہے۔ کم از کم 95 سے 120 دن تک یہی شکوہ کرتی رہی بی بی کہ بابا آپ کے بعد مجھے بہت مارا، بابا مجھے بہت مارا، بابا مجھے بہت مارا۔ میں مصائب کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ جہاں سے میری بساط ہو میں وہاں سے پڑھوں، تو میں بہت شروعات سے کوشش کر کے شروع کرنے لگا ہوں کہ جب ایک روایت اہل سنت کی کتابوں میں ملتی ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ جب رسول خدا کے آخری وقت آیا تو رسول خدا نے ایک بات کہی، بی بی فاطمہ زہرا نے رونا شروع کیا، پھر ایک بات کہی، بی بی نے ہنسنا شروع کر دیا۔ جب رسول کا مدفن ہو گیا تو میں نے ایک دفعہ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ جس پہ آپ پہلے روئیں پھر آپ ہنسی، آپ پہلے روئیں پھر آپ ہنسی؟ تو بی بی عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا کا آخری وقت آیا، بابا نے کہا فاطمہ ان قریب میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کے میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر میرے بابا نے کہا فاطمہ میرے پاس میرے قربت داروں میں سے جو سب سے پہلے آئے گا وہ آپ ہوگی۔ یہ بات سن کے میں ہنستی رہی۔ یہ روایت نامکمل ادھوری روایت ہے۔ حدیث قصہ والے گھر میں رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک دستک دی کسی نے دروازے پہ، فاطمہ نے کہا بابا سو رہے ہیں، پھر دستک دی، اس نے کہا بابا سو رہے ہیں، اس نے پھر دستک دی، بی بی نے پھر کہا فاطمہ نے پھر کہا بابا سو رہے ہیں۔ ایک دفعہ جناب رسول خدا نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے کہا فاطمہ یہ ملک الموت ہے جو تیری تعظیم کی وجہ سے اجازت مانگ رہا ہے، تیری تعظیم کی وجہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ اس نے کبھی کسی کی جان نکالنے کے لیے اجازت نہیں مانگی، فاطمہ تیری وجہ سے اجازت مانگ رہا ہے، اس کو اجازت دے یہ مجھے آگے لے جائے۔ ملک الموت جس کی اتنی تعظیم کرتا ہو، مسلمان 7,000 بندے لے کے، چند تازیانے لے کے، لکڑیاں لے کے اس کے دروازے پہ چلے گئے، جس کے گھر میں سورہ انا انزلنا کا ذکر۔ آخری وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تھا، سرکار دو عالم کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شرعی عرب میں رواج تھا کہ جب آپ غریب ہو جاتے تھے نا تو آپ اپنے ہاتھ یا پاؤں سے زمین پہ خط کھینچتے تھے، جیسے کربلا میں امام حسین شب عاشور خط کھینچ رہے تھے، ایسے ہی بی بی خدیجہ زمین پہ خط کھینچ رہی تھی۔ امی رسول پاس بیٹھے تھے، ایک دفعہ کہا خدیجہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ فرمایا کہو خدیجہ۔ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ بھوک کاٹی، پیاسی بھی رہی، میں نے پتے کھا کے گزارے کیے۔ یا رسول اللہ فاطمہ چھوٹی سی ہے، فاطمہ کا ظاہری سن چند سال کا ہے، 3.5 سال کا سن بی بی کا تھا۔ فرمایا مولا میرے سے ایک وعدہ کریں، ایک وعدہ کریں کہ میری فاطمہ اکیلی بیٹی ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں، وعدہ کریں فاطمہ کبھی روئے گی نہیں، فاطمہ کبھی روئے گی نہیں۔ رسول نے کہا خدیجہ جب تک میں زندہ ہوں تیری زہرا روئے گی نہیں۔ فرمایا مولا آپ کے بعد؟ فرمایا میرے بعد کوئی چپ نہیں کرائے گا، میرے بعد کوئی چپ نہیں کرائے گا۔ ایک دفعہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ ایسی کیا بات آئے گی کہ فاطمہ آپ کے بعد روئے گی؟ رسول نے کہا خدیجہ نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ خدیجہ نے کہا مولا نبوت کا واسطہ ایک دفعہ دکھاؤ۔ آپ جب ہاتھ بلند کیے دیکھا کیا؟ ایک دربار ہے، 400 بے غیرت کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مستور کھڑی ہے، ساتھ 2 بچے ہیں، کبھی تھک کے اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی اپنا بایاں پاؤں اٹھاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے برقع ہلا کے کہتے ہیں اماں اور کتنی دیر ہے، اماں اور کتنی دیر ہے۔ ایک دفعہ خدیجہ نے یہ منظر دیکھا، گھبرا کے کہتی ہے مولا یہ کون ہے؟ رسول نے کہا خدیجہ پہچان یہ تیری فاطمہ ہے، یہ تیری زہرا ہے۔ فرمایا مولا یہ دربار کیوں گئی؟ کہتے ہیں حق لینے گئی، بیٹی کا منہ چور
چوم کے کہتی ہے بیٹا جو چاہیے میں خدیجہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، بیٹا دربار نہ جانا، بیٹا دربار نہ جانا، میں خدیجہ بھی دیتی ہوں۔ ایک دفعہ رسول نے کہا خدیجہ یہ حق لینے نہیں گئی، دین اسلام کو بچانے کے لیے گئی ہے۔ ایک دفعہ بی بی نے کہا اچھا مولا اگر ایک دفعہ فاطمہ چلے جائے گی تیرا دین بچ جائے گا؟ ہاں خدیجہ بچ جائے گا، اسلام پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا؟ ہاں خدیجہ ہو جائے گا۔ بی بی نے کہا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ خدیجہ نے فاطمہ کا ماتھا چوم کے کہا ٹھیک ہے زہرا، اگر تیرے جانے سے تیرے بابے کا دین بچ جائے گا تو تم چلی جانا۔ رسول خدا نے زمین سے مٹی اٹھا کے بالوں میں ڈالی، رو کے کہا خدیجہ اور تو نے جاتی ہوئی زہرا دیکھی ہے، آتی ہوئی زہرا نہیں دیکھی، آتی ہوئی زہرا نہیں دیکھی۔ آواز آئی مولا آتی ہوئی زہرا بھی ایک دفعہ دکھائے۔ اب جب آتی ہوئی زہرا کا منظر دیکھا، ایک دفعہ خدیجہ نے دیکھا، انگلیاں نیچے ہوئی، خدیجہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ میری فاطمہ نہیں ہو سکتی۔ آواز آئی خدیجہ کیا دیکھا؟ فرمایا مولا کوئی بڑھیا ہے جس کے سفید بال ہیں، کمر میں خم ہے، ایک بازو میں ایمن کے گلے میں ہے، ایک فضا کے گلے میں ہے، جھک کے آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، امامے کھل کے گلے میں ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے پاپا اور تیرے دربار میں گئی تھی خالی ہاتھ واپس گھر ہے یہ بی بی۔ ایک دفعہ اپنی مسند عبادت پہ بیٹھی ہیں، مسند عبادت پہ زینب عالیہ آئی، عالیہ نے آگے کہا ہے مستور تو کون ہے؟ یہ جگہ تو میری ماں کی ہے۔ بی بی نے کہا زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ زینب نے کہا اماں باغ کا اتنا دکھ، باغ کا اتنا دکھ۔ فرمایا زینب اس بات کا دکھ نہیں ہے، میں 4 گھنٹے صحابیوں میں رہی ہوں اور زینب مجھے تیرے وقت کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے اور میرا صحابیوں میں یہ حال ہو گیا اور تو شرابیوں کے دربار میں کبھی اس جگہ کبھی اس شہر کبھی اس کا دربار کبھی اس کا دربار۔ بس پہنچی ہے بی بی حق لینے، بی بی حق لینے پہنچی ہے۔ 4 گھنٹے بی بی کھڑی رہی دربار میں۔ وہ وقت شراب پیتے رہے، شراب کے نشے میں دھت۔ کسی ایک ملعون نے کہا فاطمہ تم کب آئی؟ بی بی کا یہ گمان تھا کہ جب میں جاؤں گی میرے بابا کی سنت ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے بعد ایک وقت نے کہا کہ فاطمہ تم ادھر کیا کرنے آئی ہو؟ فاطمہ نے کہا فدق میرے بابا کی جاگیر ہے، اپنے بابا کی وراثت کا حق لینے آئی ہوں۔ کسی بات وقت نے کہا نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ بی بی نے کم سے کم 40 قرآن کی آیتیں پیش کی جس سے وراثت کا تعلق تھا۔ اس نے کہا کوئی تحریر ہے تو تحریر دے۔ بی بی نے بابا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر بدبخت کو دی، اس نے تحریر سامنے رکھ کے پڑھنا شروع کی۔ 400 بے غیرتوں نے محمد کی تحریر کو سنا۔ اس کے بعد ایک بدبخت نے اس تحریر کو پھاڑا اور پھاڑتے ہوئے کہا رسول تو امی تھے، انہیں تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، رسول تو امی تھے۔ تحریر کو پھاڑ کے پھینکا، اس کو پاؤں سے مسلا۔ جتنی دیر میں بی بی نے تحریر اکٹھی کی بال سر کے سفید ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، کمر میں خم آ گیا۔ 40 دن علی روتے رہے۔ علی نے ورقہ بن عبداللہ سے کہا یار میرے ہاتھ بھی سلامت تھے اور بطول کو تماچے بھی بڑھتے رہے، بدبخت آ کے سیدہ کو مارتے بھی رہے۔ غربت بی بی کی ایک محشر کی بیان کرنی ہے اور اسی پر سلام مصائب۔ محشر میں کتابیں لکھتی ہیں کہ جب بی بی سیدہ آئیں گی تو ایک ندا گونجے گی کہ ساری مخلوق اپنی آنکھیں بند کر لے، سب اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ شاید مولا کائنات زوج ہیں، مولا کائنات بھی آنکھیں بند کریں گے، صرف رسول نے آنکھیں کھولی ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا میرے حبیب کیا آپ نے اعلان نہیں سنا؟ اللہ جناب سرکار دو عالم کہیں گے مولا باپ کا بیٹی سے کیا پردہ؟
اللہ کے غز حبیب جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے برداشت نہیں کر پائیں گے، جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نہیں مالک میں برداشت کروں گا۔ اب جب جناب زہرا آئیں گے، ایک ہاتھ میں علی کا کٹا ہوا ہے ماما، دائیں کندھے پہ حسن کی زہر آلود قمیض، بائیں کندھے پہ حسین کی تیروں سے چھلنی ہوئی قمیض، الٹے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے 4 سالہ بطول کو تھاما ہوگا، کانوں سے خون جاری ہوں گے، بطول چلتی آ رہی ہوگی، رسول تڑپ کے کہیں گے مولا یہ میری فاطمہ ہے، ہاں تیری فاطمہ ہے۔ اب کتابیں لکھتی ہیں ایک دفعہ فاطمہ مڑ کے دیکھیں گی، کربلا کے 72 شہداء اپنے اپنے سارے ہاتھوں میں لیے، آنکھیں بند کیے، بطول کے پیچھے چلتے آ رہے ہوں گے، بطول کی نظر پیچھے پڑے گی، علی کا امامہ حسن حسین کی قمیضیں نیچے پھینک کے منہ پہ ماتم کر کے کہے گی، اللہ کہے گا سیدہ کس بات نے رلایا؟ فرمائے گی مولا 71 شہید اپنا سر ہاتھوں میں لیے آ رہے ہیں اور میرے غازی کے بازو نہیں، میرا غازی بنا بازو کے چلتا آ رہا ہے۔ ماتم فاطمہ، ماتم حسین۔